نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ لا الہ الا اللہ هو الاول وآخر وظاہر وباطن یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیں جی، اب ہم نے اپنی سورہ یوسف جو تھی وہ 100 آیا تک کر لی تھی۔ آج انشاءاللہ سورہ یوسف مکمل کر کے پھر سورہ رعد شروع کریں گے، تو اس کی ایک آیا کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ اچھا جی، آیا 101 جو ہے نا، یہ حضرت یوسف کی دعا ہے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ یہ تو ہمیں بہت پڑھنی چاہیے۔ یہ ہے نا توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، تو کہ یہ صالح لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ملائے اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ اسلام پہ کرے۔ تو یہ تو ہمیں ہر وقت دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ جو صالحین کے ساتھ انہوں نے کہا نا مجھے ملائے، کیونکہ وہ تو ساری زندگی آپ کو پتا نا کس طرح سے یوسف کی گزری تھی، تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم نیک لوگوں کے ارد گرد رہیں، کہ جب ہم نیک لوگوں کے یا صالحین کے ارد گرد رہتے ہیں نا، تو somehow ہمارا بھی رستہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کی کمپنی کے ساتھ کریکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جن لوگوں کے دل میں مطلب تمہارے دل میں جن کی محبت ہے ان کے ساتھ ہی تم اٹھائے جاؤ گے، یعنی کہ اگر ہماری جیسی کمپنی ہوگی نا تو انہی لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اگر ہماری کمپنی میں زیادہ ایسے لوگ ہوں گے جو صالحین میں نہیں ہیں، تو اگر ہم نے کچھ بھی کیا ہو، ہمارے اعمال جیسے بھی ہوں، ہم اٹھائے ان کے ساتھ ہی جائیں گے، ہمارا حساب ان کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر کسی طرح ہمارے اندر کچھ کمی رہ گئی ہے اور ہم لوگ زیادہ آتے جاتے جو صالحین میں ہیں، پھرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر لڑک جاتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں، پھر لڑک جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ صالحین کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے اور پھر ہمارا حساب بھی انہی کی لائن میں ہوگا۔ تو آپ سمجھے نا، جیسے ایک لائنز بنی ہوتی ہے نا کہ یہ ریڈ لائن ہے، گرین لائن ہے، یہ زون ہے، اور پھر کیٹیگرائز ہوں کہ یہ اتنے پرسنٹ والے ایسے ایسے، تو وہ ان کی وساطت سے ہم ان لوگوں میں ہی ہمارا بھی شمار ہوگا، ان کے ساتھ ہی ہمارا ٹیسٹ ہو جائے گا۔ تو یہ بڑے فائدے کی بات ہے، بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھ جو ہے نا اپنے دوستوں کو صالحین میں سے رکھیں۔ کمپنی کمپنی کمپنی، اس پہ تو قرآن پاک میں کئی دفعہ ذکر آیا ہے کہ صالحین کی کمپنی ہونی چاہیے۔ جو غیر مسلم ہیں ان کو دل کے دوست مت بناؤ، ان سے کاروبار اور یہ سب کرو لیکن دل کے دوست مت بناؤ، اور ایسے لوگ جو اسلام کے رستے پر ہوں ان کی کمپنی میں رہنا بہت امپورٹنٹ، کیونکہ جیسے جیسے آپ کا ایمان بھی آہستہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم کر کے آتے ہیں، عمرہ حج کیا، پھر کتنا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، پھر کبھی ایمان نیچے ہوتا ہے، پھر اونچا ہوتا ہے، رمضان ہے ایمان اونچا ہو گیا، پھر نیچے ہو گیا، تو یہ ہر فیزز آتی رہتی ہیں۔ تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم جو ہے نا ہماری کمپنی اچھی ہو، کیونکہ جب کمپنی اچھی ہوتی ہے تو پھر ہمیں ان سے موٹیویشن ملتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بہت خیال رکھیں۔ بڑی خوبصورت حضرت یوسف کی دعا ہے، اور دیکھیں اتنی ساری ان کے بعد جو نچوڑ ان کی زندگی کا تھا، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ شکر ادا کیا، کہ کوئی گلہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا، صرف شکر ادا کیا کہ مجھے حکومت بخشی، ٹھیک ہے، پازیٹیو بات، اور مجھے باتوں کی تہ تک سکھایا، یعنی خوابوں کی جو تعبیر تھی وہ، اور وہ ویسے بھی چہرہ شناس بھی تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، یعنی دعا کا ایک طریقہ ہے، پہلے شکر گزاری، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف، کہ زمین اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ اللہ پہ کیسا توکل ہے کہ تو ہی میرا سرپرست ہے۔ اور پھر دعا کیا کہ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ تو کوشش کر کے دعا اگر یاد نہیں ہوتی ہے تو بے شک کھول کے پڑھ لیا کریں اس کو، تو انسان پڑھ لے تو یہ بہت اچھی دعا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آیا 102 ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی۔
تو اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اور ہمیں بھی ظاہری بات ہے ہمیں بھی تو نہیں پتا نا، ہمیں بھی قرآن میں ایک قصہ آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا وحی کے ذریعے، تو ان کو کہا گیا کہ تمہیں تو یہ باتیں نہیں پتا تھی نا، لیکن یہ قصہ پہلے تو تھا، ان لوگوں کو تو پتا تھا۔ تو یہودیوں کے تو اندر تھا کہ یعقوب ہی کی اولاد میں سے تو سارے یہود آئے ہیں، اور وہ جو حضرت یوسف کا بڑا بھائی تھا روبیل، جس کا نام یہودا تھا، جس نے کہا ہے کنویں میں مت پھینکو، اور جو اینڈ میں بھی رک گیا تھا جب حضرت بنیامین علیہ السلام کو رکھ لیا تھا حضرت یوسف نے، تو وہ یہودا، اسی سے تو یہودی قبیلہ سارا نکلا، حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے سارے جوز نکلے ہیں نا، تو ان کو تو یہ سارا قصہ پتا تھا، تو لیکن حضور پاک کو تو نہیں پتا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہم نے تمہیں بتایا ہے۔ 103 میں ہے، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنی obvious سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن جس نے ایمان نہیں لانا وہ اب کچھ بھی کر لیں گے، ایمان نہیں لائیں گے وہ۔ 104 ہے، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے، یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ حتیٰ کہ کوئی بھی نبی، ہر نبی کا ایسا ہی ہے نا کہ اجرت نہیں مانگتے تھے، اور دیکھیں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہی گئی کہ اجرت نہیں مانگتے تھے۔ آج کل کئی دفعہ ایسے ہے کہ جو ہمارے دین کو پڑھانے والے ہیں تو ظاہری بات ہے بہت جو ہائی کلاس، اصل میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ایسے لوگ جو زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، سوشلی اسٹیبل ہیں، وہ دین کا علم دیں نا، تاکہ ایسی چیز نہ کرنی پڑے کہ ان کے تھرو سے ان کا زندگی کا جو ہے وہ دار و مدار جو ان کی ہے، پاکٹ منی ہے، جو بھی ہے اس وسیلے سے ہو، تو وہ ایک سپیریئر چیز ہے، اس وجہ سے کہ پھر کسی کے آپ محتاج نہیں ہوتے، اور پھر لوگ بھی ان کو اس طرح رسپیکٹ سے نہیں دیکھ رہے، ان کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ بس وہ ان کا کہاں مانے، کیونکہ وہ ان کو پے کر رہے ہیں، تو آگے کہیں گے جی بچوں کو بھیج دیں قرآن پڑھانے کے لیے۔ اگر کبھی ان سے بات ہونا کہ آپ کیوں قرآن پڑھانے بچوں کو لوگوں کے گھروں میں بھیجتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جی کیا کریں، تو پھر وہاں سے کچھ انکم آتی ہے، بچوں نے بھی کھانا ہے، مسجد کو بھی چلانا ہے، تو پھر اس لیے بھیج دیتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں کئی دفعہ، تو پھر وہ لیسن لرن نہیں کرتی سوسائٹی کے ایسے نہیں کرنا۔ اچھا جی 105 ہے، زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ یہ بات بھی ہے کہ کہتے ہیں نا ہم ٹریولنگ پہ جائیں، اور پھر اگر ٹریولنگ میں ہم جا رہے ہیں اور جیسے جہاز میں ہی بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں بادلوں کو اور اللہ کی قدرت کو اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے کیا کیا کچھ بنایا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کا بھی ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں کسی بھی چیز کو دیکھ کے۔ لیکن اگر ہم اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے نا کہ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، اس آسمان سے اگر میں نیچے گر جاؤں تو کیسے رہ سکتا ہوں زندہ، تو وہ یہ ہے کہ جو توجہ نہیں کرتے وہ پھر سبق بھی نہیں سیکھتے۔ وہ توجہ کرنا، قرآن تو بار بار انوائٹ کرتا ہے نا، توجہ کرو، غور و فکر کرو، دیکھو، سمجھو، اتنی نشانیاں ہیں، کیونکہ جب تک سمجھو گے نہیں، غور و فکر نہیں کرو گے تو اس طرح ایمان بھی نہیں آئے گا۔ 106 ہے، ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب یہ بہت بات کتنی دفعہ ہم نے پہلے بھی صورتوں میں پڑھ لی نا کہ شریک نہیں ٹھہرانا، چھوٹے سے ایک ہوتا ہے جو شرک ہوتا ہے، جو کبیرہ شرک ہوتا ہے، اور ایک صغیرہ شرک ہوتا ہے۔ تو کبیرہ شرک تو بہت آبویس ہے ہم سب مسلمانوں کو کہ کون کون سا ہوتا ہے، جس میں ظاہری بات ہے بت پرستی اور یہ ہوتا ہے، لیکن اور کبیرہ شرک میں پھر یہ بھی آ جاتا ہے جو ہمارے جیسے ہم ذکر کیا ہے کہ مزاروں میں جانا، ادھر سے کرنا، کسی اور کو وسیلہ وسیلہ سمجھنا، کسی انسان میں وہ خوبیاں سمجھنا جو سب کہ وہ کچھ آپ کو دے سکتا ہے، اور پھر اسی طرح کے چھوٹے شرک بھی ہو جاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہم کبھی کسی دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اس کی وساطت سے ہمیں کچھ مل سکتا ہے، تاکہ کسی انسان کی وجہ سے ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ تو پکارنے کے لیے ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مناجات کریں۔ 107 ہے، کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کو کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوشچن کر رہے ہیں، ایک کوشچن مارک ہے، ایک طریقہ ہے، سوال کیا ہے کہ کیا تم اب بے خوف ہو چکے ہو، تمہیں اللہ کی آفت یا عذاب سے ڈر نہیں رہا کہ اچانک آ جائے گی کسی بھی دن؟ یہ سارے واقعات ان کو تو پتا تھے نا پرانی قوموں کے۔ تم ان سے صاف 108 ہے، تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا رستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا رستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کی رستے کے اوپر چلتے ہیں نا تو صاف صاف رستہ نظر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے انسان کو، اور پھر منزل بھی نظر آتی ہے اور ایک خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ جنت کا بھی ذکر بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے ذکر کرنے سے موٹیویشن بھی ہوتی ہے انسان کو نا۔
کہ دل کے لیے جو ہے نا، دل کی غذا کے لیے جو چیزیں آتی ہیں نا، 4 چیزیں دل کی غذا کے لیے آتی ہیں، جو کہ جس سے آپ کا دل جو ہے اس کو غذا فراہم ہوتی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے شکر سے، جنت کے ذکر سے، اور جہنم کے ذکر سے بھی۔ جو جہنم کے ذکر سے خوف آتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ برے کاموں سے بچتا ہے۔ جنت کے ذکر سے موٹیویشن ہوتی ہے تو اچھا کام کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کے شکر سے گریٹیٹیوڈ آتا ہے نا انسان کے اندر، تو وہ شکر گزاری آتی ہے، تو نعمت کا شکر آتا ہے۔ تو اگر صبح اٹھ کے اگر ہم میڈیٹیٹ کر لیں نا، 2 چیزیں، شکرانہ اور فارگیونیس، اگر یہ دونوں ہم سیکھ لیں نا، تو بہت بہت ہیلنگ آپ کی ان سائڈ اینڈ آؤٹ ہو جاتی ہے، کہ آپ صبح اٹھ کے اٹھے اور سوچ لیں 2-4 منٹ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، اسٹارٹنگ فرام کہ ہم زندہ ہو گئے، ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، یہاں سے شروع کر کے اولاد ہے، ایک بستر ہے، گھر ہے، جانے کی کنوینس ہے، سواری ہے، کھانا ہے فریج میں، یہاں سے شروع ہو جائیں اور پھر اپنی نعمتیں گنتے جائیں۔ 4-5 منٹ سوچ لیں اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، اس کا شکر ادا کر دیں۔ اور forgiveness کے لیے کہ یا اللہ میں معافی چاہتی ہوں اپنی خطا کی، اور ان لوگوں کو معاف کرتی ہوں جنہوں نے مجھ سے زیادتی کی، اور میں معافی چاہتی ہوں کہ اگر میرے سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو یا اللہ اس چیز کو ان پہ رحم فرما کے، اس چیز کو جو میں نے ان سے زیادتی کی ہے اس کے بدلے ان کو تو جو ہے وہ کچھ انعام کر دے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے معافی کا۔ تو یہ کر کے سوئیں تو بہت ہی میڈیٹیشن جو ہے نا یہ آپ کو پیوریفائی کرتی ہے۔ تو یہ دل کی پیوریفیکیشن، دل کی جو ہے نا وہ آپ سمجھے غذا ہیں یہ چاروں چیزیں۔ 109 ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سبھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر نہیں رہے ہیں کہ ان قوموں کو انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ یعنی کہ وہ عاد اور سمود کے قصے جو تھے نا، عادیات وغیرہ، ان کو ساری پتہ تھی، اور ان کو یہ تو ان کو مینشن بھی کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ کو بھی وہ باتیں جو تھی نا وہ پتہ تھی، اور یہودیوں کو تو پتہ ہی تھی، اور ان کو یہ باتیں پتہ تھی۔ تو اس لیے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں ان کا انجام نظر نہیں آ رہا؟ تو اب ہوتا کیا ہے، جیسے فرعون کا سارا تختہ الٹ گیا تھا نا، اور پھر اور اب جتنا بھی فرعون جو بھی کچھ کرتا رہے، جو بھی کام کرتا رہے، ان دی اینڈ تو اس کا تختہ الٹ گیا نا اللہ تعالیٰ کے یہاں سے۔ تو پتہ چل گیا کہ اگر آپ دنیا میں کتنے بھی اونچے چلے جائیں، جب اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو آپ اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی پھر بعد میں جب تھی یہ جو سارا جب تھے نا یہ یہودی، یہ شروع میں تو دیکھیں نا یہاں پہ آ کے جب تھے حضرت یوسف کے پاس آ کے بسے مصر میں، ٹھیک ہے، حضرت یوسف کے سارے بہن بھائی ادھر آ گئے، ادھر یہ رہے۔ پھر لیٹر آن یہاں پر جب مصر میں دیکھیں، یہاں پر عزیز مصر کہا گیا ہے نا، سورہ یوسف میں کبھی بھی فرعون نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جب آگے سے چلی قوم اور پھر حضرت موسیٰ آئے تو اس زمانے میں فرعون تھے، اور ان کو کہا جاتا ہے فرعون کو، وہ بھی مصر کے جو سارے تھے، تو یہ جب وہاں بسے، پھر یہاں سے جب فرعون سے ان کو نجات ملی، حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ نکل کے یہاں سے گئے نا مصر سے، اس وقت یہ لوگ یہاں سے نکلے ہیں مصر میں سے اور آگے جا کے بسے۔ تو اس طرح ان کی جو ہے وہ وہاں سے چیز شروع ہوئی۔ اچھا جی، 110 ہے، پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے تھے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اور لاسٹ آیا ہے 111، اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں، انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قصے جو ہیں نا، جو عقل رکھتے ہیں، ہوش رکھتے ہیں، ان کے لیے عبرت ہے۔ اب جنہوں نے نہ عقل کرنا ہے، ہوش کرنا ہے، تو ان تو قصوں سے بھی کچھ نہیں سیکھنا۔ اور جو کچھ اس میں بنایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ بناوٹی باتیں نہیں ہے، تو یہ کتابوں میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے ان باتوں کا، اور ہر چیز کی تفصیل جو ہے ادھر ڈفرنٹ ہے، ادھر ذرا اور ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قصے میں بتائی ہے۔ اور پھر یہ کیا ہے، ان دی اینڈ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والوں کے لیے ہی رحمت ہے۔ اب سورہ رعد انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں، نیکسٹ سورہ ہے ہماری الف لام میم
أمرا تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. अच्छा जी, अलिफ लाम मीम रा, ये किताब इलाही की आयत हैं जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है, वो ऐन हक है, मगर तुम्हारी कौम के अक्सर लोग मान नहीं रहे हैं। वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला युमिनून, कि नहीं मान रहे हैं अक्सर लोग, तो अक्सरियत 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 से तो बचकर ही रहें, जो अक्सरियत कर रही है कोशिश करें ना ही करें। सूरह रात जो है जी, रात का मतलब होता है थंडर यानी गरज, ठीक है। और इसके अंदर हमने तौहीद के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अक्ली और फितरी दलाइल इसके अंदर हमें मिलेंगे। ज़माना नज़ूल इसका जो है वो सूरह यूसुफ के आसपास के दौर का है, मक्की दौर के आखिरी दौर में नाजिल हुई थी। तो जो भी ऐसी सूरतें जो बॉर्डर लाइन पे नाजिल हुई हैं ना, उनमें कुछ कुछ मदनी हो सकता है, वो कुछ उनकी आयात मदीना के दौर में हुई हो, तो वो कई दफ़ा मिक्स भी होती हैं, स्पिल ओवर हो जाती हैं मदीना के दौर में। स्मॉल टॉपिक्स जो इसमें डिस्कस हुए हैं वो कुदरत की निशानियों पे गौर है, उसकी इन्विटेशन है, इखलाकी तालीमात के बारे में बताया गया है, अल्लाह के ज़िक्र का कायदा है। बहुत ही खूबसूरत इसके अंदर एक आयत है कि अल्लाह के ज़िक्र से तुम्हें इत्मीनान क़ल्ब कैसे हासिल होगा, अल्लाह के ज़िक्र से, जो मशहूर आया है वो इसमें सूरह रात में है। और फिर इसमें तकदीर का ज़िक्र है, और इसका असलूब कैसा है कि इसमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मिसालों के ज़रिए बात बताई है, ठीक है? तमसीलात हैं जो, और बहुत ही शायराना ज़बान भी इस्तेमाल हुई। तमसीलात में देखिए ना, सूरह नूर के अंदर तो ऐसी खूबसूरत तमसीलात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना ज़िक्र बताया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का नूर कैसा है। उफ़! वो तो इतनी खूबसूरत आयत हैं सूरह नूर की कि जिसमें हमें पता लगता है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने नूर को बताया है कि वो कैसा है। नूरुस समावाति वल अर्द, तो वो है उसमें मिसालों के ज़रिए समझाया है हमें वो, अगर हम उस नूर को समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं। वो बताया है। सूरह इब्राहीम में भी हमें बहुत सी तमसीलात जो हैं वो पता चलती हैं, और दूसरा इसमें वही कंट्रास्ट का पहलू भी जो बताया गया। सूरह यूसुफ से इसकी क्या कंटिन्यूएशन है, सूरह यूसुफ में हम कुरान के ज़िक्र से शुरू हुई थी और फिर एंड में ख़त्म भी उसी तरह हुई कुरान की, और सूरह रात जो है ये कुरान के ज़िक्र से ही शुरू हुई है। लेकिन साथ इसमें बता दिया कि अक्सर लोग ईमान नहीं लाएँगे फिर भी। और फिर क्या था सूरह यूसुफ में हक और बातिल दोनों की हमें यूसुफ का किस्सा पूरा बताया ना, और उसमें पूरी सूरह में लेके चले हक क्या है, बातिल क्या है, कैसे लोग हैं, किस तरह होती है ज़िंदगी, हक और बातिल की ज़िंदगी के साथ वो सारा किस्सा स्टोरी बताई। रात में भी ऐसे ही है कि अहले तौहीद और अहले शिर्क जो है ना, उनका ज़िक्र है, और उन दोनों के अंजाम का उसमें मवाज़ना भी किया गया है ना कि दोनों का क्या है। अच्छा जी, ये जो पहला वर्ड है अलिफ लाम मीम रा, अब ये वही है हरूफ़ मुक़त्तआत में से जिसका हमें इल्म नहीं है, और हमें इससे अल्लाह सुब्हानहू तआला की ग्रेटनेस का पता लगता है, और ये पता लगता है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म मुकम्मल नहीं हासिल कर सकते ना। और फिर हमें देखें, जो भी आलिम, बेहतरीन आलिम होता है ना कुरान का, वो ये कहता है कि मैं कुरान को पूरा नहीं जानता। वो हमेशा कहता है वल्लाहु आलम, कि बेहतर असल इल्म तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है, मैं अपनी अकल से बस इतना ही समझ पाया हूँ। और जो जाहिल होता है वो कहता है पढ़ लिया सारा कुरान, पता तो है हमें इसमें क्या लिखा हुआ है, सारा समझ आ गया हमें, हमें सब पता है क्या लिखा है कुरान में, पढ़ा है हमने कुरान। वो सबसे बड़ा जाहिल है। दुनिया के इल्म में क्या होता है, दुनिया के इल्म में अगर कोई कहे कि हमें पूरी किताब का इल्म आता है, तो हम कहेंगे ये बेस्ट है, और जो कहे मुझे नहीं आता, हम कहेंगे कि ये इसको कुछ नहीं पता, क्योंकि इसको तो आता ही नहीं है। तो लेकिन कुरान में ऑपोज़िट है। अच्छा, अब तजवीद की अहमियत आप देखें जैसे हुज़ूर पाक ने पढ़ा, जैसे हज़रत जिब्राइल ने बताया वैसे हमने पढ़ना है। तो कुरान की अगर हमें तजवीद नहीं आती तो तजवीद भी सीखने की कोशिश करें, ठीक है? क्योंकि उसको उसी खूबसूरती से पढ़ना है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि तरतीलुल कुरान के इसको ठहर-ठहर के पढ़ो, इसको खूबसूरती से पढ़ो। अब देखें अलिफ लाम मीम रॉ, हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना, अल-अमरा क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि ऐसे हुज़ूर पाक ने हमें सिखाया, हमने वैसे ही पढ़ा। तो इसको इसी तरह पढ़ना है, ये तो एक मिसाल मैंने आपको दी ना, तो इसी तरह आगे भी तजवीद के हिसाब से हमने पढ़ना है। एक ये हमें पता लगता है, एक ये पता लगता है कि हम अलिफ लाम मीम रॉ का किसी को मतलब नहीं आता, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि जितना भी तुम कर लोगे ना, कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, अब जिनकी तुम्हें समझ कभी भी नहीं आ सकती। ये बताने के लिए कि तुम्हारा इल्म कभी भी नहीं हो सकता मेरे इल्म के इक्विवेलेंट।
इक्विवेलेंट। अच्छा, अब आगे ये कहा, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़ोर्स किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये किताब इलाही की आयत हैं, ये सोचो कि अल्लाह का कलाम है, उसकी आयत हैं, इसके अंदर डिग इन करो, इसको लाइटली मत लो, इसको गौर से सुनो, इसको एब्ज़ॉर्ब भी करो। गौर से सुनो इसको कि अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की आयत हैं, और इनको सुन के फिर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करो। सही है? तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको सुनते वक़्त अपने कान खड़े रखें, अपना कॉपी पेंसिल बना के नोट्स बनाएँ ताकि चीज़ें याद हों आपको। वरना ऐसे ही गुज़रती चली जाएँगी, वक़्त गुज़रता चला जाएगा, कुरान का तर्जुमा ख़त्म हो जाएगा और हमें पता चलेगा हमारी स्लेट खाली रह गई, हमें पता ही नहीं लगा कि क्या था। और फिर क्या कहा, जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाज़िल किया गया है वो ऐन हक़ है, मगर तुम्हारी कौम के अक्सर लोग मान नहीं रहे हैं। तो बहुत अलर्ट रहें, जो पूरी दुनिया कर रही है ना रैट रेस, खुदारा उस रैट रेस से अपने आप को बचा लें। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जगह-जगह बता दिया है कि जो अक्सरियत के पीछे नहीं लगो, देखो, खुद समझो और अपनी अकल से वो चीज़ें, निशानियाँ मैं बता रहा हूँ उसको समझ लो। तो कम से कम हम लोग तो रैट रेस से निकलें, जिसके पीछे सब लगे हैं वो ना करें। आया नंबर 2 है, वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों को ऐसे सहारों के बगैर कायम किया जो तुमको नज़र आते हों। फिर वो अपने तख्ते सल्तनत पे जलवा फरमा हुआ और उसने आफ़ताब और महताब को एक कानून का पाबंद बनाया। इस सारे निज़ाम की हर चीज़ एक वक़्त मुकर्रर तक के लिए चल रही है और अल्लाह ही है सारे काम की तदबीर फरमा रहे हैं। वो निशानियाँ खोल-खोल के बयान करता है, शायद कि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन करो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले यहाँ पर ज़िक्र किया कि जिसने उठाया आसमान को बगैर सतूनों के, जिन्हें तुम देखते हो, ठीक है? अब सतूनों का ज़िक्र और फिर ऐसे सतून कि जिन्हें तुम देखते हो या नहीं देखते हो, ठीक है? तो एक तो ये कि हो सकता है ग्रेविटी है जो अल्लाह सुब्हानहू ने पुलिंग फ़ोर्स बनाई है जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन ये किस तरह के सतून हैं जिन्होंने इन्हें उठाया हुआ है। और कैसे ये गैलेक्सीज़ आसमान में गर्दिश कर रही हैं, कैसे ये अपने जगह पे मुअल्लक़ हैं, ये हम देखते हैं ना सब चीज़ें। तो ये इनकी एग्ज़िस्टेंस कैसे हो गई? और फिर किस तरह ये एक ही कानून के अंदर दिन-रात चलते जा रहे हैं। कई दफ़ा हमें भी अपनी ज़िंदगी लगता है ना बहुत मोनोटोनस हो गई, सुबह उठे ये क्या, ये क्या, ये क्या, फिर खत्म। तो एक ही मोनोटनी में चलते जा रहे हैं। तो वही मोनोटनी आप देखिए चाँद, सूरज, सितारों में नज़र आती जा रही है। तो ये मुसलसल एक ही निज़ाम से चलते जा रहे हैं और इन सब को बगैर मकसद के किसी भी चीज़ को नहीं पैदा किया। हर चीज़ अल्लाह ताला की इबादत कर रही है। ठीक है? तो अब ये कुरान को जब हम समझने का तरीका होता है ना, एक तो ये होता है हम टू मच रैशनलाइज़ कर देते हैं। जब हम टू मच रैशनलाइज़ कर जाते हैं तो उसकी भी अपने इश्यूज़ हो जाते हैं। इसको मुतज़िला भी बोलते हैं ना, ये स्कूल ऑफ थॉट हमेशा से रहा है और कई लोग इसको बहुत रैशनलाइज़ करके समझते हैं। कई दफ़ा कोई चीज़ बहुत रैशनलाइज़ कर दें ना, उससे भी कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं। एक बहुत बड़े आलिम भी हैं ना तमख़िश्री हैं, तो उन्होंने इसकी लिखी है तफ़सीर कशाफ़ के नाम से। तो उसमें बहुत रैशनलाइज़ेशन है, बहुत अक्लमंद होते हैं ऐसे लोग, बहुत समझदार होते हैं, लेकिन जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया है कि हमने इसको ओवरऑल हीलिंग के तौर पे एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना है कि ना बहुत रैशनलाइज़ करना है, ना कुछ इस तरह करना है, जैसे हुज़ूर पाक ने बताया उसी तरह उसको ले लेके इंशाअल्लाह ताला चलना है। तो जैसे ये निज़ाम है इसको इसकी इम्प्लीकेशन जो-जो है उसको उस तरह ही समझेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये वही है जिसने आयत 3 ये वही है जिसने ये ज़मीन फैला रखी है, इसमें पहाड़ों के कूठे गाड़ रखे हैं और दरिया बहा दिए हैं। उसने हर तरह के फलों को के जोड़े पैदा किए हैं और वही दिन पर रात तारी करता है। उन सारी चीज़ों में बड़ी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फ़िक्र से काम लेते हैं। अब गौर व फ़िक्र से जब अब काम लेने की बात आएगी, तो वो हम देखें कि कहते हैं ना ये साइंटिस्ट कहते हैं कि जनाब ये जितने भी इंसान आज तक बने हैं जैसे 7 बिलियन तो हम अब हैं और चलें 7 बिलियन और लगा लें, 20 बिलियन लगा लें। वो कहते हैं इतने अगर हम आज तक जितने भी इंसान पैदा हुए हैं, ये साइंटिफिक रिसर्च है, उनके सबके अगर आप डीएनए इकट्ठे कर लें, तो वो एक आधे ग्लास के बराबर होंगे। अब आप सोचिए, एक आधे ग्लास से अल्लाह सुब्हानहू व तआला भला दोबारा हमें नहीं क्रिएट कर सकता? एक आधे ग्लास में वो डीएनए आ जाएँगे इतने लोगों के। तो एक जैसे इसने हमें पहले पैदा किया, तो क्या हमें वो दोबारा पैदा नहीं कर सकता? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हमें दोबारा पैदा करेगा, दोबारा उठाएगा उठाएगा तो हमसे सवाल करेगा इस ज़िंदगी के बारे में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा जो निशानियों को देखते हैं, जो गौर व फ़िक्र करते हैं, हदायत वही लेते हैं। जो ये भूल ही जाते हैं कि हमसे सवाल-ओ-जवाब होगा, तो वो तो ज़िंदगी एक रट में गुज़ार रहे हैं और भूल गए हैं कि हमने उनको अपने पास बुला के उनसे पूछना है कि तुम करते क्या रहे?
अच्छा जी, आया नंबर 4 है। और देखो ज़मीन में अलग-अलग खित्ते पाए जाते हैं जो एक दूसरे से मुत्तसिल वाक़या हैं। अंगूर के बाग हैं, खेतियाँ हैं, खजूर के दरख्त हैं, जिनमें कुछ अख़रे हैं और कुछ दोहरे। सबको एक ही पानी सराब करता है, मगर मज़े में हम किसी को बेहतर बना देते हैं और किसी को कमतर। इन सब चीज़ों में बहुत सी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो अक़ल से काम लेते हैं। सुभान अल्लाह! कैसी-कैसी मिसालें अल्लाह सुब्हाना तआला ने दी हैं। कि आम से आम इंसान भी अगर कुरान खोल ले और इनको पढ़ने लगे तो उससे अल्लाह की कुदरत पे यकीन आ जाएगा। और अल्लाह की कुदरत पे एक दफ़ा यकीन आ जाए तो फिर बंदा कहता है कि खुदा जब है तो उसकी हर बात सच है। और जब अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा कि उठ के जाना है और इस ज़िंदगी का सवाल जवाब होगा, तो कैसे मैं हुक्म से इनकार कर दूँ? तो क्या कहा कि एक ही पानी देते हैं हम। बीज तुम डालते हो वही ज़मीन में, वही ज़मीन भी वही है, पानी भी वही है, धूप भी वही है। और हम क्या करते हैं, किसी में से अंगूर जब निकलता है, किसी में से खजूर के दरख्त निकलते हैं, एक ही पानी उनको सैराब करता है, किसी का मज़ा कैसा है और किसी का मज़ा कैसा है, सुभान अल्लाह! और ये कितने किस्म के फल हैं। आया नंबर 5। अब अगर तुम्हें ताज्जुब करना है, तो ताज्जुब के काबिल लोगों का ये कौल है कि जब हम मरकर मिट्टी हो जाएँगे, तो क्या हम नए सिरों से पैदा किए जाएँगे? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब से कुफ़्र किया है। ये वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में तोक पड़े हुए हैं। ये जहन्नुमी हैं और जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। लाइक जो ये बात का इनकार कर दे कि हम कैसे दोबारा ज़िंदा होंगे? तो उनको ना फिर कोई डर होगा, ना खौफ होगा, तो फिर क्या होगा? तो एंड में क्या होगा? एंड में लूज़र होंगे, ठीक है? जहन्नमी होंगे और जहन्नम में रहेंगे। इनकी गर्दनों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तोक पड़ गए। अब ये नहीं समझ पाते। और तौक गर्दनों में तौक का मतलब क्या है? कि तकब्बुर है इनकी गर्दनों में। यानी कि जब ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियों का इनकार करते हैं और उसको नहीं मानते, तो उसका मतलब है कि अपने तकब्बुर की वजह से नहीं मान रहे। ये तकब्बुर बहुत बुरी चीज़ है, तो हम इल्म का भी तकब्बुर ना करें, अपने आप को दूसरे से बेहतर ना समझें कि हम कुरान पढ़े, हम तो उससे बेहतर हैं। तो एक तो ये अपने आप को बेहतर ना समझें, दूसरे को जज करना छोड़ दें और अपना हर वक़्त तज़किया करके रखें, अपने आप को प्यूरिफ़ाई करके रखें इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? अच्छा जी। अब आया 6 है, ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी में चाह रहे हैं। हालाँकि इनसे पहले जो लोग इस रविश पे चले हैं, उन पर खुदा के अज़ाब, इबरतनाक मिसालें गुज़र चुकी हैं। हकीकत ये है कि तेरा रब लोगों की ज़्यादतियों के बावजूद इनके साथ चश्मपोशी से काम लेता है। और ये भी हकीकत है कि तेरा रब सख्त सज़ा देने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये कहते हैं ना कि हाँ, वो दिन कब आएगा? क्या है वो? हम तो नहीं मानते कि क्या दोबारा हम ज़िंदा किए जाएँगे। ऐसे मैंने कहा ना, इतने आधे डीएनए से या कैसे नहीं ज़िंदा होएँगे? और ये कौम आद और कौम समूद का सब इनको पता था, उनके उनके जो थे कि कैसे ये लोग गए, इनके ऊपर कैसे अज़ाब आया। और फिर हमने ये पढ़ा था कि ये जो एक्सटिंक्ट होने वाला अज़ाब है, ये अब नहीं आएगा, क्योंकि जब नबी होते थे और ये लोग नबियों का इनकार करते थे, तो ऐसे अज़ाब आते थे। अब क्योंकि नबी नहीं है, तो एक्सटिंक्ट हो जाए कोई कौम, वो वाला अज़ाब अब नहीं आएगा। और फिर जब छोटे-मोटी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जो है वो आज़माइशें आती हैं, तो उनको फिर हर वक़्त ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? वो अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश हो सकती है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से वेकअप कॉल हो सकती है। जो भी होगी, उस पे हमने अपना तज़किया करना है कि मैं सीधी हो जाऊँ। मैं जो बेस्ट कर सकती हूँ, वो करूँ, ठीक है? और फिर ये क्या कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे हैं कि वो तो चश्मपोशी कर से काम लेते हैं जब लोग ज़्यादतियाँ करते हैं, कि थोड़ा-सा उनको इग्नोर कर देते हैं कि जो करें कोई बात नहीं, इनको भी करने दो, क्या पता ये ठीक हो जाएँ, क्या पता इनमें से कोई अच्छे निकल आएँ, क्या पता इनमें से कुछ लोग तौबा भी करें। मतलब ये अल्लाह सुब्हानहू तआला को सब कुछ पता है कि कौन तौबा करेगा, कौन नहीं करेगा। लेकिन उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला एकदम से नहीं पकड़ लेते, जल्दी नहीं मचाते उनकी किसी, हमको पूरी मोहलत दी जाती है। तो ये हमने सीखना है कि हम भी लोगों को मोहलत दें। और फिर क्या कहा कि ये हकीकत है कि तेरा रब सख्त सज़ा देने वाला है, कि एक वक़्त तो मैं जो हूँ इग्नोर करता जा रहा हूँ, इनकी करता जा रहा हूँ, लेकिन फिर एक वक़्त आएगा कि फिर सख्त सज़ा होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो हैं वो व इन्ना रब्बक लशदीदुल इक़ाब, कि हम इस बात से डरें कि वो कहीं हमारे साथ क़यामत के दिन ऐसा ना हो जाए। तो हमें अपने लिए जो है ना उसको इससे सबक लेना है। आया 7 है, ये लोग जिन्होंने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया है, कहते हैं कि इस शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी। तुम तो महज़ खबरदार कर देने वाले हो और हर कौम के लिए एक ही रहनुमा है। अब फरमाया कि बार-बार तुमसे मुआवज़ा माँगते हैं, तो मुआवज़ा तो जिन लोगों के ऊपर आता है, वो तो फिर अज़ाब भी आता है कि अगर मुआवज़ा आने के बावजूद ना माने तो फिर अज़ाब आएगा।
हज़रत सालेह की कौम के साथ क्या हुआ था, ऊँटनी आई थी और फिर उन्होंने ऊँटनी को भी मारा, मुआवज़ा माँगा, और जब मुआवज़ा आ गया फिर उसका इनकार कर दिया, तो फिर पूरी की पूरी कौम तबाह हो गई। तो इसलिए ये भी उनका ये जो है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था ना कि ये तो मेरा इनके ऊपर जो है मैं अभी रहम कर रहा हूँ कि इनको मैं इन पे अज़ाब नहीं ला रहा, और ना ही मैं इनको मुआवज़ा दिखाऊँगा, कि मुआवज़े के दिखाने का मतलब ये है कि इसके बाद जो इनकार करता है फिर दी एंड हो जाता है। फिर उसके बाद अब मोहलत नहीं रहती। तो ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का रहम है। 8th आया है, अल्लाह एक हामला के पेट से वाकिफ़ है। जो कुछ इसमें बनता है इससे भी वो जानता है, और जो कुछ इसमें कमी-बेशी होती है इससे भी वो बाख़बर है। हर चीज़ के लिए उसके यहाँ एक मिक़दार मुक़र्रर है। अब ये है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें हामला जो है वो क्या उसके साथ होगा वो हम अल्लाह ताला के इल्म में। ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग बल्कि जितनी भी फीमेल्स क्रिएशंस हैं, वो छोटी से लेके बड़ी से बड़ी अल्लाह ताला की जो क्रिएशन है, समंदर में, आसमान में, कीड़े-मकोड़े, परिंद-चिरिंद, हर किसी के अंदर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे खबर रखता है। और फिर एक चीज़ होती है ना इल्म, अल्लाह का इल्म है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि देखो जैसे हामला के पेट में जिस ज़माने में हमें साइंटिफिकली नहीं पता लगता था, अल्ट्रासाउंड्स नहीं थे, तो हमें क्या था, एक जब ज़ाहिर कब होता था हमल, जब ऐसे पेट ज़्यादा बाहर निकला फिर ज़ाहिर हो, उससे पहले तो ज़ाहिर भी नहीं होता था। तो कहा गया कि इतने महीनों तक इंतज़ार करना चाहिए ताकि वो ज़ाहिर हो जाए। तो जब तक ज़ाहिर नहीं होता था तो किसी को पता नहीं लगता था। अच्छा, फिर जेंडर का भी इसी तरह है। अब भी कुछ लोग सवाल करते हैं कि ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म है, गैब का इल्म है, तो अब तो हमें अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है, तो फिर क्या गैब का इल्म ये नहीं है? तो फिर उसका जवाब ये है कि वो ह्यूमन बीइंग आप किसी को देख के बता सकते हैं किसी के ये हामला है या नहीं। फर्ज करें फर्स्ट फ्यू मंथ्स में आप एक चीज को यूज कर रहे हैं ना, एक डिवाइस को यूज कर रहे हैं जो अल्लाह ताला की इजाजत के ऊपर अल्लाह ताला ने वो रास्ते खोले कि आप देख सकें, इन्वेंट हो गई, अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर नहीं हुई। अब उसकी वसातत से आप ने जब एक चीज देख ली, जब उसकी पिक्चर ही निकल आई, एक चीज पिक्चर में आपने देख ली, तो फिर वो आपका गैब का इल्म तो ना रहा। वो तो पिक्चर है आपके सामने, आप देख के बता देंगे कि क्या है। उसके बगैर आप बता सकते हैं क्या? क्या बता सकते हैं कि किसी प्रेग्नेंट वुमन में किसका मिसकैरेज होगा और किसका मिसकैरेज नहीं होगा? देखे बगैर क्या आप बता सकते हैं? टेस्ट वगैरह आप करते हैं, हम सब करके इल्म हासिल करते हैं ना, फिर उस इल्म की बिना पे हम बताते हैं। ठीक है? बगैर इल्म के तो नहीं बता सकते कि मैं तुम्हें ऐसे ही देख के बता सकती हूँ कि तुम्हारा ये मिसकैरेज हो जाएगा, राइट? तो और फिर ये कि तुम्हारे अंदर ट्विन्स पैदा हो रहे हैं, 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, किस तरह हैं और वो रहेंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, वो बच्चे बड़े होके क्या बनेंगे, क्या उनकी तकदीर होगी, किस तरह के होंगे? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास तो वो सब इल्म है उसके। आया 9 है, वो पोशीदा और ज़ाहिर हर चीज़ का आलिम है। वो बुज़ुर्ग है और हर हाल में बालातर रहने वाला है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे अब कोई नहीं है। आया नंबर 10, तुम में से कोई शख्स खा जोर से बात करे या आहिस्ता, और कोई रात की तारीकी में छुपा हो या दिन की रोशनी में चल रहा हो, इसके लिए सब यकसां हैं। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हर चीज़ मेरे लिए बराबर है, क्योंकि मुझे तो हर चीज़ का इल्म है, चाहे तुम रात की तारीकी में कोई गुनाह करो या दिन की रोशनी में गुनाह करो, या तुम आहिस्ता बोल के बात करो या तुम ऊँची बात करो, तो जो तुम कर रहे हो वो मुझे पता है। अब हमारे साथ भी तो देखें कितने फरिश्ते लगे होते हैं। हुँ? हमारे साथ 2 तो फरिश्ते लगे हुए हैं ना, किरामुल कातिबीन है। फिर हमारे साथ कौन लगा हुआ है? एक शैतान है, ठीक है? और एक फरिश्ता वैसे भी है हमारे साथ, तो 4 तो हमारे साथ सारे सारे हैं। जब कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, हम कहें अस्सलामु अलैकुम, तो कहते हैं जी अलैकुम कैसे आ गया? कुम तो प्लूरल के लिए होता है, अस्सलामु अलैका क्यों नहीं होता? तो प्लूरल हो गया ना, 4 तो हमारे साथ हर वक़्त लगे हुए हैं। और फिर कुछ ऐसे फरिश्ते भी हैं जो क्या है कि हमें हमारी हिफ़ाज़त करते हैं, हादसों से हिफ़ाज़त करते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं कि शायद हर ऑर्गन की हिफ़ाज़त के लिए फरिश्ते हैं। सूरह कहफ में भी 2 फरिश्तों का ज़िक्र है, रकीब और अतीद, के वो भी हैं। तो अब जाने वो ये वाले फरिश्ते हैं या कोई एक और फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए लगाए हुए हैं, ठीक है? तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो भी है ये समझ लो कि जब इतने तुम्हारे साथ फरिश्ते हैं, तो तुम्हारे एक-एक पल की हमें खबर है कि वो हर वक़्त तुम्हारे एक-एक पल को नोट कर रहे हैं। यू आर नॉट अननोटिस्ड, यू आर नोटिस्ड ईच एंड एवरी सेकंड ऑफ द डे। तो अपना कुछ भी करने से जब इंसान ये सोचता है ना कि मेरे साथ 4 फरिश्ते या 4 लोग लगे हुए हैं, एक तो खैर शैतान है और बाकी 3 फरिश्ते हैं और एक लिख भी रहे हैं, तो फरिश्तों के बारे में भी सोचिए ना कि हर वक़्त मैं जहाँ जा रही हूँ मेरे साथ 4 फरिश्ते हैं या 4 लगे हुए हैं। तो आप
کو بھی کئی دفعہ خیال آتا ہے تو کچھ غلط کام کرتے ہیں، خوف بھی آتا ہے، رائٹ؟ اگر ہم اس کو امیجن کر لیں۔ اچھا جی، آیا 11 ہے، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ یہ وہی بات فرشتوں والی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک انڈیویجول بیسس کے اوپر انسان کے بارے میں، اور ایک اقوام کے بارے میں۔ اب انڈیویجول بیسس پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تو وہ ہے جو وہ انڈیویجولی تم لوگ کرو گے، اس کا حساب کتاب سیپریٹ ہوگا، اور ایک اب یہ ہے کہ اقوام کے ساتھ کیا ہے کہ جو قوم، ایسی جو قومیں ہیں بڑی کی بڑی، ان کے حالات تب تک نہیں بدلتے جب وہ خود اپنے صاف یا اپنے آپ کو درست نہیں کرتے۔ اب آپ مسلمانوں کی ہسٹری کھول کے پڑھیں نا، جب قرآن پڑھا کیسے کیسے قریش مکہ تھے، حضور پر خود امی تھے، قرآن پڑھا، قرآن کی بات آگے پہنچائی، وہ تزکیہ کیا، وہی عرب کے لوگ جو تھے وہ مسلمان ہوئے، انہوں نے ہی سارے صحابہ نے آگے کیسے اسلام پہنچایا، کہاں اسپین تک اسلام پہنچ گیا، مصر میں پہنچ گیا، ایجپٹ میں گیا، کہاں کہاں چلا گیا، ہر جگہ پھیلا، کیسے اسلام کے جو ہے وہ عروج آیا، گولڈن ایرا آیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ جب قرآن پڑھا، تزکیہ ہوا، بہتری ہوئی، اللہ پہ توکل ہوا، جہاد کے لیے نکلے تو ایسے آیا نا۔ لیکن جب اگر اب سستی اور کاہلی جیسے اگر ہم کرتے رہیں گے، ہماری اب مسلمان پورے کے پورے، اور پھر اگر ہم سستی اور کاہلی میں بیٹھے رہیں گے تو کیسے ہمارے حالات بدلیں گے؟ اور یہ جو ہے نا کہ نظام آ جائے گا، کوئی نظام آ جائے گا تو بدل دے گا، کوئی بھی آپ کے اوپر لیڈر آ جائے آپ کو چینج نہیں کر سکتا جب تک کہ نیچے سے گراس روٹ لیول سے آپ کی درستگی نہیں ہوگی۔ اسلام نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہیومن ریسورس ڈیولپ کرو، نیچے سے تزکیہ شروع ہوگا۔ کہتے ہیں نا جی ریولوشن آتی ہے، پہلے ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، اسلام پہلے ٹرانسفارم کرتا ہے کہ پہلے اپنی ٹرانسفارمیشن کرو۔ یہ فرینچ ریولوشن آئی تھی تو پھر کیا ہوا؟ صحیح ہے نا؟ تو اس لیے پہلے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹرانسفارمیشن ہو، اور ٹرانسفارمیشن کیسے ہوگی؟ گراس روٹ لیول پہ ہوگی، ہر ماں کے اوپر، ہر ماں اپنے بچے کو، ہماری ذمہ داری ہمارے ساتھ جتنے 4 5 6 لگے ہوئے ہیں ان کو بتائیں، جو آپ سیکھ رہے ہیں ان کو بتائیں، اور پھر اس کے بعد ان کو آگے پہنچائیں، تو ہر کوئی وہ اپنا تزکیہ کرے، پھر آگے کریکٹ کرے۔ تو اس لیول پہ جب ہر ایک بچے کو بتائیں، چیز پھیلائیں، علم پھیلائیں، تو یہ علم قرآن سے ہی شروع ہوگا کہ پہلے آپ قرآن کا علم دیں گے تو ساری اخلاقیات جو آئیں گی، جو اخلاقیات بگڑی ہوئی ہیں وہ درست ہوں گی، جب اللہ کے اوپر جو ہے نا وہ توکل آئے گا، وہ چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ پھر کچھ بھی ہو، اب منارکی آ جائے، کنگ شپ آ جائے، خلافت آ جائے، پریزیڈینشل سسٹم آ جائے، ڈیموکریسی آ جائے، کچھ آ جائے، کچھ بھی نام دے دیں آپ اس کی اوپر والے حصے کو، وہ سب ٹھیک ہوگا اگر ہمارا گراس روٹ لیول صحیح ہوگا۔ تو تربیت کا کام ضروری ہے کہ نیچے سے شروع ہو، تربیت شروع ہو۔ اور پھر کون سی قومیں ترقی کرتی ہیں؟ جن کے پاس انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں نا، ایجوکیشن کا انسٹیٹیوشن ہے، کلیننگ کا انسٹیٹیوشن ہے، عدل کا انسٹیٹیوشن ہے، لا کا انسٹیٹیوشن ہے، تو وہ پھر اس لیول کے اوپر جاتی ہیں، لیکن پہلے نیچے سے صفائی ضروری ہے، اور پھر اوپر اس کے بعد جاتی ہے ساری۔ تو نالج حاصل کرنا ضروری ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے، اپنی خرابیاں خود ہم درست کریں گے تو ہی ہوگا، ایکٹ کریں گے تو ہوگا۔ صحیح ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کہا ایکٹ کرو گے تو پھر تمہارے قوم کی حالت بدلے گی، ورنہ کسی کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہو سکتا، حرکت تو کرنی ہی پڑے گی۔ اب آپ سب ایفرٹ کر کے قرآن کلاس میں آتے ہیں نا، اگر نہیں آئیں گے تو پھر تو ایکٹ نہیں ہوا تو پھر ختم، پھر تو اس کا کچھ آپ اس سے حاصل نہیں کریں گے نا۔ اچھا جی، آیت 12 ہے، وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کے تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں، وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے۔ پھر کیسی جو ہے مثال دی کہ بجلیاں چمکانے، تھنڈر سٹارم کی، اور پھر اس سے اندیشے لاحق ہوتے ہیں نا، ڈر لگتا ہے کہ تھنڈر سٹارم آ رہا ہے تو کیا ہوگا، ہمارے پہ بجلی نہ گرے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، اور پھر امیدیں بھی ہوتی ہیں کہ آپ نے دیکھا لائٹننگ بھی جو ہوتی ہے اس کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے لائٹننگ کے فوائد بھی ہیں، وہ ایسا نائٹروجن بیلنس کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کے تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی لاحق ہوتی ہیں۔ جب آپ یہ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا اس آیا کا مطلب کہ اللہ نے کہا کہ جب میں بجلیاں چمکاتا ہوں تو اندیشے بھی ہیں اور امیدیں بھی ہیں، اور وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے کہ کیسے بادل اٹھتے ہیں پانی سے لدے ہوئے۔ اور آیا 13 ہے، یہ بھی دعا ہے
جب تھنڈر سٹارم آئے، بارش آئے، اس کی دعا ہے اور بڑی خوبصورت ہے۔ اس کے اندر ایک چھوٹا سا آپ علمی ٹچ دیکھیں کہ یہ 13 سورہ ہے، سورہ رعد، جس کا مطلب کڑکنے کا ہے، اور اس کی 13 ہی یہ آیا ہے جو گرج، جب بارش ہو، گرج اور کڑک ہو، اس کی دعا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدَ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ فِي خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے، اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اسی حالت میں گرا دیتا ہے۔ جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، فی الواقعہ اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا۔ اب سوچیں کہ جس کو پڑھتے ہیں تو ایک جھرجھری آتی ہے کہ کیسا خوف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو یہ جب بھی تھنڈر سٹارم آئے، کچھ آئے، تو پڑھیں ضرور، اللہ کو یاد بھی کیا کریں جب بھی ایسے تھنڈر سٹارم آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بادلوں کی گرج کیا ہے؟ اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ، کہ جب بادل گرجتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہوتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ کین یو امیجن کتنی زور سے بادل گرجتا ہے نا؟ اور پھر کیا ہوتا ہے، اس کے گرجنے سے اس کے فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ اس کی ہیبت سے لرزتے ہیں، ڈرتے ہیں، کہیں تو زور سے بادل کرکتے ہیں، بجلی آتی ہے تو ہمیں بھی ہیبت آ جاتی ہے نا۔ ایک تو سائنٹیفک اس کی چیز ہے نا کہ ہمیں پتا ہے کہ لائٹ، اسپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا اسپیڈ آف ساؤنڈ، اور آبویسلی پہلے لائٹنگ آئے گی اور پھر بادلوں کی گرج آئے گی۔ تو ایک تو اس کا وہ سائنٹیفک پہلو ہے، اور ایک یہ پہلو ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم جب اس سب کو یقین کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، تو اسے کیسے نہیں کر سکتے؟ اگر یہ چیز سائنٹیفکلی تو ہمیں نہیں بتا سکتی نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سورج ہر روز ہمارے پاس آتا ہے، ہم سے اجازت لیتا ہے طلوع ہونے کی، اور ہم اس کو اجازت دیتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں سائنس تو نہیں نا بتا سکتی، تو ہم تو مانیں گے کہ ہمیں قرآن میں لکھا ہوا کہ یہ جو گرجتے ہیں تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہے سارے چرند پرند میری حمد کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ کیا چیزیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی حمد نہیں کرتے۔ ہماری تو زبانیں تھک جانی چاہیے، ہم اتنی اللہ تعالیٰ کی حمد کریں کہ ہماری زبانیں تر ہو جانی چاہیے۔ ہمارا کبھی کوئی ایسا موقع نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نہ کریں اللہ تعالیٰ کی، کوئی فارغ وقت نہیں۔ اور پھر فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے، اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جب لوگ اس کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب ایسے لائٹنگ سٹرک ہوتی ہے تو پھر کیسے ہر چیز ایسے فائر کی طرح۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کی چال بہت زبردست ہے، اور اسی کو اگر آپ اس کی امپلیکیشن کریں نا، کہ دیکھیں ہمارے دل بھی ایسے ہی ہیں کہ جن پہ جب ایمان آتا ہے نا، ایمان بھی کڑک کے ایک دم کسی چیز کے ذریعے نا، بجلی کی لائٹنگ کی طرح کئی دفعہ روشن کر دیتا ہے ہمارے دلوں کو بھی، اور اچانک انسان جو ہے چینج ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی واقعے سے، کبھی کسی کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ ہو جائے نا، تو اس کا دل کھل جاتا ہے اللہ کے لیے، اور کبھی کسی کی زندگی میں حادثہ ہو جائے اس کا دل بند ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش دیتے ہیں نا، کبھی کسی کی کوئی پیاری چیز چھن جاتی ہے نا، یا اس پہ مشکل آتی ہے، تو کوئی انسان اس مشکل سے ڈر کے اپنی موت کو یاد کر کے اس کا دل ایمان سے روشن ہوتا ہے کہ میں اپنا رستہ سیدھا کروں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی انسان کیا کرتا ہے کہ اسی کو گلا شکوہ بناتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا، وہ اللہ سے اور ہی دور ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایسے ہی ہے کہ بجلی جس پہ گرتی ہے کسی کو تو وہ ختم کر دیتی ہے۔ اور آپ جب لائٹنگ کے فوائد پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی کے لیے وہی لائٹنگ کتنی فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ تو یہ آیا 13، اور ہماری سورہ بھی 13، اس کی آیا 13 یاد کرنے کا کتنا آسان طریقہ ہے کہ گرج چمک اگر ہو نہ بھی یاد رہے، سورہ رات 13 نکالیں اور اس کو پڑھیں۔ اچھا جی، آیا 14 ہے، اس کو پکارنا برحق ہے، رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس ان کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک ترے بے ہدف۔ سبحان اللہ، ایسی مثالیں سورہ رعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ اب ہم پڑھتے جائیں اور حیران ہوتے جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شرک کرتے ہیں لوگ، مطلب وہ ان کو دے تو کچھ نہیں سکتے نا، تو جب میرے ساتھ ان سے مانگتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو کچھ دے سکتے ہیں، مجھے بھول جاتے ہیں، اوروں کو سمجھتے ہیں سورس، تو ان کا پکارنا کیسا ہے؟
کہ ایسے ایک پانی پڑ رہا ہے اور کوئی کہ میرے منہ تک پہنچ جا، میرے منہ تک پہنچ جا، تو کیا پانی پہنچ جائے گا منہ تک؟ نہیں نا، جانا پڑے گا، اٹھانا پڑے گا، پینا پڑے گا۔ تو اگر نہیں کریں گے یہ، تو یہ ایسے ان کی دعائیں جو ہے نا ضائع ہو جاتی ہیں، جو شرک کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں کہ مزاروں پہ جا کے ادھر سے کسی اور سے کروا رہے ہیں، اللہ سے اپنا کنیکشن نہیں بنا رہے کسی اور کے تھرو، تو ان کی دعائیں جو ہیں وہ ایسے ضائع ہو جاتی ہیں، ایسے بس پانی کو جتنا کہہ لو آ جا میرے پاس، آ جا میرے پاس، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ بہت ہی ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال دی کہ بس انسان جو ہے نا وہ جھنجھوڑ جاتا ہے کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھی رستے پہ رکھے، آمین۔ آیا 15 ہے، وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز یہ سور آیا سجدہ ہے، اور اس میں آپ چاہیں تو سجدہ کر سکتے ہیں۔ چلیں یہ ہم اسی پہ آج ختم بھی کر لیتے ہیں، تاکہ جب ہم ختم کریں تو آپ سب لوگ سجدہ کریں، اور سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو سجدہ کی دعا نہیں یاد ہے، اور اگر کچھ چاہیں تو ایسے بھی سجدہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کر کے آپ نے سجدہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اٹھ کے آپ جو ہے اٹھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو کیا ہم پڑھ لیتے ہیں؟ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، امادگی کے ساتھ بھی اور مجبوراً بھی، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ چاہے کوئی زبردستی اور چاہے نہ ہو تو بھی اس کے سائے بھی جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو کیسے ہو گئے سائے سجدہ کرتے ہیں؟ کہ آپ دیکھیں جب انسان کا سایہ بن جاتا ہے، جب سورج آتا ہے تو سورج سے اپوزٹ سائڈ پہ سایہ بنتا ہے، رائٹ؟ اور سورج تو خود اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے، جب سورج سجدہ کر رہا ہے تو وہ جو سایہ بنا رہا ہے سورج، وہ بھی سجدہ کرے گا نا آٹومیٹکلی۔ ایک چیز ایسے ہے، لنک ہے، جب تک سورج نہیں ہوگا تو سایہ نہیں بنے گا، تو سورج جب آیا تو سایہ بنا، تو جب سورج سجدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو جو اس کے ساتھ جتنی اس چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں وہ بھی سجدہ کر رہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا چاہے تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو یا نہیں کر رہے، تمہارے سائے تو سب چیزوں کے سائے ہمیں صبح شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں ہم نہیں جھک رہے نا، باقی تو ہر چیز جھک رہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور سجدے کی حالت میں آپ جائیں تو مطلب بہت زیادہ نفل پڑھنے والا، تو نفلوں کا بھی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اہتمام کرنا ہے، اور سجدے میں بھی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کے لیے بھی بہت اچھا وقت ہوتا ہے جب ہم سجدے میں دعا مانگیں۔ جب نماز ختم کرنے سے پہلے جو لاسٹ سجدہ ہوتا ہے نا، اسی میں ساری دعائیں مانگ دیا کریں، اس کے بعد سلام پھیرا کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔